20 سال، یہ 3 سالہ دور ہے، حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ بھی تو بنو امیہ سے ہیں، تو بنو امیہ نے کیا طریقہ شروع کیا تھا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو جمعہ کے خطبے کے اندر لازمی تھا کہ حضرت علی کو گالیاں دی جائیں، تو بنو امیہ کا یہ طریقہ تھا، تو یہ طریقہ غلط تھا، سب نے کہا یہ غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایک غلطی کے بنا پر ایک پورا مذہب بنا لیا جائے گا، نہیں، وہ غلط کیا انہوں نے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ اٹھے، سب سے پہلا آپ نے آرڈر یہ دیا، کوئی کسی خطبے کے اندر اور کسی جگہ پہ مولا علی کو، اولاد علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ امام الباقر علیہ السلام کی تعلیم اور امام زین العابدین کی تعلیم کا اثر ہے۔ یہ آپ سے محبت اور عقیدت کا نقطہ نظر ہے اور نتیجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس کو 20 کوڑے مارو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اس کو 20 کوڑے مارو۔ تو اس دور میں اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی علامہ، کوئی مفکر، کوئی مقرر ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہتا تو ہاں وہ کتنا بڑا ہوتا، پہلی صدی کا مجدد اس کو کوڑے مروا دیتا، وہ نہ دیکھتا۔ تو یہ اثر تھا، یہی وجہ ہے عمر بن عبدالعزیز آپ سے تعلق کو اور اس چیز کو برقرار رکھا، اور جب وہ تخت پر بیٹھا تو خصوصی طور پر اس نے دعوت دی۔ علماء جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ قریب آئیں، سب کو بلایا، اور مدینہ سے امام محمد الباقر علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ امام محمد الباقر علیہ السلام جو ہیں وہ گئے، حالانکہ آپ کے خون میں یہ شامل نہیں ہے، آپ کی تربیت میں یہ شامل نہیں ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں جایا جائے۔ تو امام باقر علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ وہی کچھ کرے گا جو استاد نے بتایا ہے، اس لیے آپ دمشق گئے۔ دمشق جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے درباروں میں جب جاتے ہیں تو دربار تو ویسے ہی تھا۔ آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جعفر آئیں گے تو تم ذرا باہر آواز دینا، انہیں اندر لے آنا۔ امام باقر علیہ السلام جب وہاں پہنچے، وہ دربان جو ہے اس نے کارواں کو آتے دیکھا تو آئیڈیا لگا لیا کہ یہی آئے ہیں ابھی۔ ابو جعفر کہاں ہیں؟ جیسے عادت ہوتی ہے ان کی، آپ چپ۔ ابو جعفر کہاں ہیں؟ آپ چپ۔ ابو جعفر کہاں ہیں؟ آپ چپ۔ وہ اندر چلا گیا دربان۔ اس نے کہا شاید میرا آئیڈیا غلط ہے، میں نے سمجھا تھا کہ یہ جو کارواں آیا ہے یہی مدینے کا ہے، وہ اسی میں ابو جعفر ہوں گے۔ جعفر صادق کے والد ہیں نا، اس لیے ابو جعفر بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اندر گئے تو جا کے کہا حضور کوئی نہیں، باہر تو کوئی نہیں آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ٹائم تو ان کا یہی ہے، ان کی آمد کی اطلاع انہوں نے پہنچنا تھا، کیا تم نے باہر کیا پکارا؟ کہا جی میں نے کہا ابو جعفر ہیں۔ کہنے لگا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں یہ مت کہو، باہر جا کر کہو آئے ہائے محمد بن علی ہیں، یہ جا کر پکارو باہر۔ وہ دربان دوڑا ہوا گیا، محمد بن علی ہیں۔ اب امام محمد الباقر علیہ السلام نے کہا ہاں ہم ہیں۔ اب جب وہ داخل ہونے لگے تو اتنے میں عمر بن عبدالعزیز اپنا تخت چھوڑ کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کو ساتھ لیا، بٹھایا، بڑی آؤ بھگت کی، سب کو کہا ان کی آنر کی جائے۔ پہلے جب بھی کبھی بلایا جاتا تھا بنو امیہ کے دربار میں تو زنجیریں اور بیڑیاں پہنا کر بلایا جاتا تھا اور تذلیل کی جاتی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلایا امام محمد الباقر علیہ السلام کو تو بڑے آنر اور اعزاز کے ساتھ بلایا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔